ہے, پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا, کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا, نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں, کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی, بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے, ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے, خوف زدہ کر کے, بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے, ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جناب سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ یہ اور زیادہ یہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے, یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں, بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ, ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں, ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں, اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے, عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی, ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشنٹ کو ہی سننا ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے. عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا, اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں اب ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے, اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی. کیونکہ آج کوئی ہے, کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے, ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا, اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے, ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے. تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی, لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں, ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا, جو بھی ہوتا جائے, ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے.
لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے، باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بنائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. اوکے جی. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا آج کہا جا رہا تھا آپ کو کوئی 2200 کے قریب دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے، ذرا آپ شیئر کر دیں. مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی. اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی. تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا، جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا، ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو. اور این آر او دیکھیں، این آر او وہ لیتا ہے جس نے چوری کی ہو. میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس ہے نا، سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے. نہیں تو دوسروں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، بینامی ہیں، بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، سب کچھ میرے نام پہ ہے اور سب کچھ پاکستان میں. تو این آر او تو وہ لیتے ہیں جن کو اپنی چوری بچانی ہے اور چوری کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی آپ کو این آر او ملے گا، تو پہلی چیز کرتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ سارے زرداری، نواز شریف، مریم جو بھی ہیں، اسحاق ڈار، یہ باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے. میں نے باہر کدھر جانا ہے؟ میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے. اس لیے نہ مجھے کوئی این آر او کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی میں نے پاکستان سے چھوڑ کے جانا ہے باہر. خان صاحب آپ نے گراس روٹ لیول سے جماعت بنا کر اس مقام پر پہنچے ہیں. اب کچھ خفیہ ہاتھ، کچھ لوگ سازشی عناصر آپ کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ اس بحران سے جماعت کو نکالنے کے لیے، اس کروشل حالات سے نکالنے کے لیے اب آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب 14 مہینے ہو گئے ہیں جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے، تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا. اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی جو تحریک انصاف کی ہے. میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے، ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ممبر صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں، وہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی کے کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا، سیاسی طور پر جو پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے، کمپلیٹ آئسولیٹ کر دیا گیا. اب کرش کرنے کا مرحلہ ہے.
اب دوسری ایک تو اس آئسولیشن میں بات کریں کہ آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بندہ بھی وہ آواز نہیں دے رہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اکیلی پی ڈی آئی اکیلی ہی اسٹرگل کر رہی ہے۔ دوسری اس وقت جو ملک میں اسپیشل لاز اور اسپیشل کورٹس کے ملٹری کورٹس آپ کے لوگوں کو ٹرائل کیا جانے لگا ہے، اس کے اوپر بات کیجئے کہ یہ اسپیشل کورٹس کا بننا اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے، 2019 کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے، یہ لیپس کر گئے، یہ بن ہی نہیں سکتے۔ دوسری چیز کہ کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتہ ہے، اور دو تین چیزیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی، دیکھیں آئسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی۔ آئسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے، پاور ساری ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا۔ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پہ تلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کبھی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے پاس ساری قوتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ جی کیوں کچھ ہو جائے، الیکشن نہ کروائیں کسی طرح۔ دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 14 مئی کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے، اس کے اوپر ایکٹ، اور آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ آئین میں تو سارے، اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں یہ اور پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم، لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ اب کیوں نہیں ہوا الیکشن؟ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 14 مئی کو، نہیں ہوا الیکشن۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ان کے سارے کمانڈز انلیگل ہیں، ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو۔